اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی، 3 قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، توحید فی العقیدہ، توحید فی العمل، یعنی عبادت اللہ کی، ایمان بالرسالت، قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا۔ اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا، اگر واقعتاً تمہیں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا۔ پھر آخرت، جنت اور دوزخ، ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے، اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے۔ جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے، ان میں مناسبت ہونی چاہیے، اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں، گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا، اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جو سرکش ہے، جو نمبر 1 اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی، اور اسی کے ضمن میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں۔ پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، سورہ غافر نازل ہو چکی تھی، لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے، وہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے، تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی، انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح کی حیثیت سے، اور حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل، تمام انسان۔ ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، پھر سلا دیا گیا ارواح کو۔ یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے۔ پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا۔ عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا، پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا، پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے، اب پھر موت آئے گی، جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا۔ اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا، جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ
تیسرے رکوع کی آخری آیت میں آ گیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی، دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا۔ وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا بغیر کسی تغیر اور تبدل کے نافذ کرے۔ ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے، غور و فکر کرے، یہاں کی مصلحتیں کیا ہے، جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے، اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان ہے، اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کرے۔ جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے، کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کر لے۔ بین ہی یہی رشتہ ہے در حقیقت، رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے۔ اب اگر شاہجہان بادشاہ تھا، اس کا کوئی ولی عہد تھا، اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے، لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے، یہ دار الامتحان ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا، لیکن مہلت دی ہے۔ لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے، گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین، صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا۔ انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔
ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا. جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے. خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے. یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے. اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم یہ ہے authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely. تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر. اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خوریزی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے، بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم. ہیومن نالج جو ہے اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے. اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے. تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسماء کلہا تمام نام سکھا دیے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا. یہ پوٹینشل علم ہے، ہیومن نالج، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے. اس نے آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، نتیجہ نکالا، اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا، اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا. یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا. پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، کچھ چکھ کر معلوم ہوا، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا، کوئی اور نتیجہ نکلا، اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا. اس طرح رفتہ رفتہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور یہ عقل، جو فائدہ اخذ کرتی ہے، جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے. یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا. اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان. اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا، یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتہ نہیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے، دھماکہ ہوا ہے علم کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے آبسولیٹ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا. تو آپ یہ سمجھئے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا. دجال کون ہوگا؟
جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہ اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے۔ کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری، پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے۔ پتھروں کو ٹکراؤ، آگ پیدا کر لو۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ، انرجی۔ اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی، وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے، ایٹمک انرجی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے، اللہ اعلم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت ارضی کے ساتھ، لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے، یا اس کے سول سرونٹس ہیں، تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، کوئی کسی خدمت پر مامور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی، اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت کراور درخت بن چکا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے، باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے، الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔